بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر میکن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ نیاز اللہ نیازی صاحب، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور اس وقت بڑی اہمیت کا حامل ان کا جو کردار ہے تحریک انصاف کے اندر بھی، اور تحریک انصاف کے تمام تر کیسز جو اس وقت کورٹس کے اندر موجود ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل ان کی زیر سرپرستی ایک بینچ نے سماعت کی ٹریبیونل کے کیسز کی، اور ٹریبیونلز کو بحال کر دیا۔ ٹریبیونلز اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کے اندر بلوچستان کے صوبائی حلقہ 14 کا ایک کیس تھا، اور اس کا فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ فارم 45 اور 47 کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں اہمیت نہیں ہے؟ کیونکہ جب ووٹوں والے ڈبے کھل جاتے ہیں تو ووٹ دوبارہ کاؤنٹ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے فارم 45 اور 47 کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے جو فارم 45 بنایا گیا تھا، کیا اس وقت ڈبے نہیں کھولے گئے تھے؟ کیا اس وقت گنتی نہیں ہوئی تھی؟ کیا اس وقت جو ووٹ نکلے تھے، جو تمام تر پریزائڈنگ آفیسرز کے سامنے، پولنگ ایجنٹس کے سامنے وہ فارم 45 بنایا جاتا ہے، اس کی اہمیت آخرکار کیوں نہیں ہے؟ اور اب جب ٹریبیونلز بحال ہو چکے ہیں تو اس فیصلے کے جاری ہونے کے اثرات ٹریبیونلز کے اوپر کیا ہوں گے؟ اس پر نیاز اللہ نیازی صاحب سے بات کریں گے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آج یہ فیصلہ جاری کرنا کہ فارم 45 اور 47 کی اہمیت ووٹوں کے سامنے کچھ نہیں ہے، تو سپریم کورٹ سے جب کوئی ہدایات یا کوئی ریمارکس یا اس قسم کی آبزرویشن آتی ہیں تو وہ اثر انداز ہوتی ہیں نیچے والے کورٹس کے اوپر، خاص طور پہ ہائی کورٹ، اور اب جو ٹریبیونلز کا معاملہ ہے ان کے اوپر۔ تو کیا ٹریبیونلز نیازی صاحب پھر ہر ڈبہ کھول کے ہر ایک ووٹ کو اب دوبارہ سے گنیں گے؟ کیا یہ ایک اشارہ نہیں آپ کو لگتا چیف صاحب کا کہ دوبارہ سے؟ میکن صاحب، یہ سرپرائزنگلی بہت ہی شاکنگ قسم کے ویوز ہیں چیف جسٹس کے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس ہے۔ اگر چیف جسٹس ایسے ریمارکس دے گا کوئی پٹیشن سنتے ہوئے تو وہ بالکل ان کو افیکٹ کرے گا وہ نیچے جو ٹریبیونل بن رہے ہیں۔ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ایپیلیٹ کورٹ ہے یا بڑی کورٹ ہے وہ کوئی ریمارکس پاس کرتی ہے تو نیچے والی کورٹس کے اوپر وہ اس کے افیکٹس ہوتے ہیں۔ آج دیکھا ہے کہ وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جس کو چیلنج کیا، سندھ ہائی کورٹ نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ نے تو اس کو ریگولیٹ کر لیا ہے، یعنی مراد ہے کہ وہ کورٹس، اور آج میرا خیال ہے پنجاب میں بھی چیلنج ہوا ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو ریگولیٹ بھی کر لیا اور وہاں ایک پٹیشن بھی دائر ہو گئی ہے۔ اب چیف جسٹس کا بیٹھ کے یہ بیان دینا کہ جی یہ فارم 45 اور 47 کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ دوبارہ ڈبے کھولو، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے، ہم نے پہلے لیول پلینگ فیلڈ کی پٹیشن ڈالی تھی، ہم نے یہ کہا تھا کہ آر او سے الیکشن نہ کرائے، یہ فلی مینیج الیکشن تھا 8 فروری کو، اور 8 فروری کو جو الیکشن ہوا اس میں بھی یہ پتہ چل گیا کہ فارم 45 جو کہ موقع کے اوپر سب سے اہمیت الیکشن ایکٹ میں فارم 45 کی ہے، وہی رزلٹ ہوتا ہے جو پریزائڈنگ آفیسر وہاں بیٹھ کے دیتا ہے، اور اس نے دیا 50-50 ہزار سے ایم این اے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ جیتے، اور وہاں پر ہر کینڈیڈیٹ کا نمائندہ موجود ہوتا ہے، ان کے سامنے وہ گنتی ہوتی ہے، اور وہ ایسا نہیں کہ سائن ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کو پتہ ہے جسٹس جہانگیری صاحب نے جب منگایا اسلام آباد کا تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں سے کون سا فلسفہ ہے، آپ دونوں فارم لے آئیں، ابھی پتہ چل جائے کہ کون سے ٹھیک ہیں اور کون سے غلط ہیں۔ تو آج چیف جسٹس کے ریمارکس پاس کرنا یہ نہیں مراد ہے کہ 8 فروری کے بعد چیف جسٹس کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میجارٹی شو کر کے ایمینڈمنٹ کر کے کنسٹیٹیوشنل کورٹ اور جتنی ایمینڈمنٹس پیکیج ہے اس کو تقویت دی جائے۔ اب تو پورا پلان سامنے آ چکا ہے۔ اب چیف جسٹس کل ہمارا آپ نے دیکھا، کل بھی بڑا جو ہمارا ٹریبیونل کا بنایا ہے وہ 6 ججز جو فارمر چیف جسٹس شہزاد ملک نے دیے تھے ان کو ہٹا کے 4 ججز اور پھر اس میں دوسرے ججز لگائیں گے ریٹائرڈ ججز۔ یہ بھی ہمیں وہ فیصلہ ہم نے کل کہا ہے کہ وہ فیصلہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے، لیکن آج کے ریمارکس مجھے سن کے چیف جسٹس آف پاکستان کے یہ ریمارکس یہ لازمی بات ہے کہ نیچے والے ٹریبیونل کو افیکٹ کریں گے، اور کیا چیف جسٹس صاحب دوبارہ ڈبے کھلوا کے گنتی کروانا چاہتا ہے کہ فارم 47 دیکھیے ابھی قاضی صاحب کے اس فیصلے کے بعد جو آج تحریری طور پر جاری ہو گیا، اس کے بعد کیونکہ اب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اب یہ فیصلے کے اثرات نیچے تک ظاہر رہ جائیں گے، تو اس سے تو یہ واضح نظر آتا ہے کہ ٹریبیونلز کو یہ اشارہ ایک ہو سکتا ہے کہ جی آپ 45 بھی بھول جائیں، 47 بھی بھول جائیں، 45 اور 47 دونوں کو چھوڑیں، آپ سارے ڈبے اوپن کریں اور ڈبوں کی گنتی کریں۔ یہ اگر اس طرف معاملہ جانتا ہے اور ڈبوں کی گنتی دوبارہ ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صاف شفاف طریقہ ہوگا، ڈبوں کے اندر اسی طرح سے ووٹ ابھی تک موجود ہوں گے جو پہلے دن سے تھے؟ جو وہ الیکشن کمیشن ہے
جس نے فارم 47 کو بنانے کے لیے یاد ہے کہ ویب سائٹ پہ اپنا رزلٹ ڈالا اور وہ ٹیمپرڈ شدہ رزلٹ تھا، پھر ہٹا لیا. جی انہوں نے پھر مینیج کر کے چیزوں کو دوبارہ کر کے فارم 47 تیار کیے جو کہ پھر بھی فارم 45 سے میچ نہیں کرتے. جو چیف جسٹس کا آج کا فیصلہ ہے، جو اگر یہ فیصلے میں یہ چیز لکھ دیتا ہے تو چیف جسٹس لکھ دیا ہاں، تحریری فیصلہ آج جاری تحریری فیصلہ جاری ہو گیا ہے. تو اب تو ایک وکیل کے لیے ایک بیس بن جائے گی وہاں یہ بات کرنے کی. جی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ویسی بینڈنگ ہوتی ہے 189 کے تحت. اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے اگر یہ فیصلہ لکھ دیا تو چیف جسٹس کی اس فیصلے میں بالکل ان کو تقویت دینا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے فارم 47 بنائے ہیں ان کو تقویت دینا ہے. اور اس فیصلے سے لازمی بات ہے کہ ٹریبیونل افیکٹ کریں گے، کیونکہ اگر ایک چیف جسٹس نے فیصلہ دے دیا ہے تو وہاں جو دوسری پارٹی کا وکیل ہوگا وہ اس فیصلے کو پیش کرے گا. ہاں اس میں ہم ریویو میں جائیں گے، جس پارٹی کا وہ ریویو میں جائے گا، لازمی بات ہے. لیکن یہ دیکھیں اتنا بڑا غلط فیصلہ ہے، اتنی بہت زیادتی ہے. زیادتی کینڈیڈیٹ کے ساتھ نہیں ہے، اس عوام کے ساتھ ہے جس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. آج والا فیصلہ جو میں سن کے مجھے بے حد افسوس ہے کہ یہ فیصلہ جا کے نیچے ٹریبیونل جو کارروائی کریں گے اس کے افیکٹ کریں گے، اور اس کو یہ مراد ہے کہ اس کو لنگر آن کرنے کا مزید ہے کہ اور ہمیں ناظرین یہ چیز بھی پہلے بھی نظر آ رہی تھی. نیاز اللہ نیازی صاحب کی طرف دوبارہ جاؤں گا، اس سے پہلے انہوں نے ذکر کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس جو آیا وہ سندھ ہائی کورٹ سے بھی اس لیے اس کے اوپر مزید سماعت یا مزید آگے معاملہ نہیں چل پایا کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. سپریم کورٹ نے خود ہی اس پر کوئی اعتراضات نہیں کیے اور جسٹس منصور علی شاہ کے شدید ترین تحفظات اس کے اوپر تھے. انہوں نے سوالات بھی اٹھائے، فل کورٹ بنانے کی ریکویسٹ بھی کی، چاہے وہ انتظامی سائڈ پہ اس کو دیکھے یا چاہے عدالت کے اندر اس کو دیکھے. تو اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی اپنے خط کے اندر لکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ پسندیدہ ترین قانون تھا. اس کے اوپر اس میں تبدیلی کے بعد تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خود خدشات ہونے چاہیے تھے، ان کو اعتراض اٹھانا چاہیے تھا. لیکن جب انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا، گھنٹوں کے اندر فوراً احکامات جاری کرتے ہوئے امین الدین صاحب کو کمیٹی کے اندر شامل کیا اور منیب صاحب کو وہاں سے فارغ کر دیا، تو اب جو نیچے والی کورٹس ہیں وہ کس طرح سے اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہیں، اس کیس کو آگے سماعت کے لیے چلا سکتی ہیں یا پھر کوئی اور حکم امتناع یا حکم جاری کر سکتی ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس خود ہی سب کچھ اس وقت مان کر بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے خود ہی کوئی اعتراض جو ہے وہ اس چیز کے اوپر نہیں کیا. تو نیاز اللہ نیازی صاحب نے جو ذکر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ جب یہ دیکھتی ہے کہ سپریم کورٹ نے خود چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس کو فالو کر لیا، وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہے، تو پھر ہمیں اس چیز میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو پھر اس چیز سے اس چیز کو تقویت ضرور ملتی ہے کہ پھر سپریم کورٹ کی جو چیزیں وہ نیچے جا کر افیکٹ کرتی ہیں. اب حامد خان صاحب بھی، میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بہت بڑے حمایتی رہے ہیں جی. اب تحریک انصاف کے وہ بڑے اہم ایک عہدے پر بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، لیگل ٹیم میں بھی ان کی بڑی اہمیت ہے. وہ بھی اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بڑے دل برداشتہ ہو کر کل یہاں سے نکلے ہیں. اب آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ تمام پرانے لوگ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. دیکھیں حامد خان کی ہمیشہ پورے کیریئر اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے. کل انہوں نے ذکر کیا کہ ہمیں لگتا تھا کہ چیف جسٹس بڑے اپرائٹ ہیں، بڑے صحیح جگہ پہ کھڑے ہیں، تو جب ان سے سوال ہوا کہ اب، تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ظاہر لگتا ہے کہ وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. وہ تو رول آف لا پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اور ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیشہ سے، شروع سے، کیونکہ وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں. کل ان کا کورٹ میں کہنا آپ کو یاد ہے، آپ نے وہاں پروگرام میں بتایا تھا، ایک دفعہ میں نے چیف جسٹس کو کہا ریکیوز کریں، اور ریکیوزل بھی میں نے کہا کہ PLD 2021 سپریم کورٹ پیج 446 کے تحت آپ بائسڈ عمران خان کے کیسز نہ سنیں، ایک بینچ کا فیصلہ ہے. حامد خان صاحب نے جو کل اپلیکیشن دی CM، وہ چیف جسٹس نے لینے سے بھی انکار کیا. یہ ہمارا رائٹ ہے، اور AOR تو وہ اپلیکیشن لے ہی نہیں رہے تھے کوئی بھی. جنہوں نے بھی ریکیوزل کے لیے آبجیکشن ڈالے AOR نے نہیں لیے. یعنی اتنا مینیج سپریم کورٹ کہ ہم سے AOR اپلیکیشن بھی نہیں لے رہا تھا. اور کل حامد خان صاحب نے کہا تو ان کے ساتھ جس طریقے سے ایک سینئر وکیل کے ساتھ پیش آئے، اس کو کہا کہ جی آپ ریکیوز کر دیں، میں ریکیوز نہیں کروں گا. انہوں نے کہا آپ نے الگ ہونا ہے تو ہو جائیں، اور پھر وہ سپریم کورٹ سے ہی چلے گئے. وہ اتنی تکلیف سپریم کورٹ سے چلے گئے. اور حامد خان وہ آدمی ہے جو ریفرنس ان کے خلاف ہے وہ ساتھ کھڑے رہے رول آف لا کے لیے. انہوں نے سمجھا کہ شاید قاضی صاحب کوئی بڑا اپرائٹ آ کے اس سیٹ پہ بیٹھیں گے تو بڑے اپرائٹ اور آنیسٹ اور
اس طریقے سے چلے گئے. لیکن میں آپ کو بتا دوں پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ جب بندیال صاحب نے 8 ججز نے اسٹے دیا, اس ٹائم جب قاضی صاحب آئے اور فل کورٹ بنائی تو قاضی صاحب نے کہا کہ دیکھیں میں ون مین شو نہیں کرنا چاہتا, میں بادشاہت ختم کرنا چاہتا ہوں. کل منصور علی شاہ صاحب کے یہ ویوز تھے اس کے اندر بھی کہ جو ججمنٹ لکھی ہے کہ یہ ون مین شو کو ختم کیا گیا تھا. اب یہ جو پریزیڈنٹ نے آرڈیننس سائن کیا جو اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تو چیف جسٹس نے پہلی کمیٹی بنا لی, اور اس کمیٹی سے منصور علی شاہ صاحب کل چلے بھی گئے, جو 63A والا کمیٹی میں شامل کیا تو وہ نہیں بیٹھے. اب دیکھیں کہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کو جس کے خلاف تھے اس کے اندر امینڈمنٹ کرا کے قاضی صاحب نے امین الدین صاحب کو لے کے آیا, اپنی بادشاہت کے لیے انہوں نے چیز کو ایکسپٹ کر لیا. اب یہ چیزیں عوام کے سامنے ہیں, یہ چھپی نہیں رہ سکتے کہ قاضی صاحب کیا کر رہے ہیں سال ڈیڑھ سے, کس طریقے سے چیزوں کو انہوں نے الیکشن کو جس طریقے خراب کیا, پریکٹس اینڈ پروسیجر لے کے آئے, کل امینڈمنٹ کرا کے پھر اس میں کمیٹی بنا دی, اور آج کوئی ہائی کورٹ ہماری سن نہیں رہا. آج ہائی کورٹ پنجاب میں بھی بحث ہو گئی ہے, عالیہ نیلم جسٹس نے بحث سنی ہے, ججمنٹ ریزرو ہوگی, لیکن اس نے بھی کہا ہے اب سپریم کورٹ میں بھی ایک پٹیشن کروائی گئی ہے. جو سپریم کورٹ میں کروائی گئی, مجھے وکیل کا نام کا بھی پتہ ہے, چودھری احتشام اور انعام راجہ نے دائر کی ہے. وہ کیوں گئی ہے؟ جب مراد ہے کہ ہمارا رائٹ ہے کسی ہائی کورٹ میں جانے کا, تو مراد ہے کہ آپ رستے روک لیں. کتنی دیر تک رستے روکیں گے؟ نہ یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی انشاءاللہ, اور نہ یہ جو آپ سیٹوں کے فیصلے کر رہے ہیں 147 یہ چیزیں کامیاب نہیں ہوں گے. ویسے قاضی صاحب نے 4 مہینے سے زائد تقریباً چیمبر ورک پر اسی لیے بیٹھے رہے, بلکہ چیمبر ورک بھی نہیں کیا تھا, وہ کسی بینچ میں بھی نہیں بیٹھے گئے تھے جب تک یہ حکومت کا لایا ہوا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ امپلیمنٹ نہیں ہو جاتا. میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھوں گا, اور پھر وہ جب تک امپلیمنٹ نہیں ہو گیا, فل کورٹ نے اس کو امپلیمنٹ کروایا, ملٹری کورٹس والے سے اٹھ گئے تھے, اٹھ گئے, اور جب تک اس کو فل کورٹ نے امپلیمنٹ نہیں کروایا قاضی صاحب کسی بینچ میں نہیں بیٹھے. پھر اب جب قاضی صاحب اقلیت میں آئے اور 2 کمیٹی کے اجلاس جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت ہوئے, اس کے اندر قاضی صاحب 2 اجلاس میں اقلیت میں تھے, اور جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے اکثریت کے تحت جو بینچز اور کیسز لگائے اس سے اختلاف قاضی صاحب کو تھا, اس پر انہوں نے خط بھی لکھے, اور پھر جیسے ہی 2 اجلاسوں کے اندر وہ اقلیت میں آتے ہیں فوراً آرڈیننس آ جاتا ہے, اور پھر سے وہ بادشاہت والا سسٹم ان کا اپنا جو ہے واپس قائم ہو جاتا ہے. ایک اور چیز نیاز اللہ نیازی صاحب نے کہی کہ کل جو حامد خان صاحب نے ریکیوزل کیا, ریکیوزل جب آتا ہے نا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے عدالت کے اندر ناظرین, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی کسی جج کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو پھر جج کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کھل کے بتائیں آپ کا اعتراض کیا ہے. ہم مین پٹیشن سننے سے پہلے آپ کا اعتراض سنیں گے, اس اعتراض کو مکمل طور پر تمام ججز بیٹھ کر سنتے ہیں, اور اس کے اوپر اس درخواست کو لیا جاتا ہے, اس پر اعتراضات سنے جاتے ہیں, اور اگر اعتراضات سنے جائیں اور اس کے بعد اعتراضات ٹھیک ہوں یا غلط ہوں تو پھر وہی کورٹ فیصلہ دیتی ہے کہ بھائی آپ کے اعتراضات یا تو ہمیں قبول ہے, یہ جج الگ ہو جائیں گے, یا پھر ہمیں قبول نہیں ہے, ہم اگلی پروسیڈنگ جاری رکھیں گے. تو فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ اعتراضات والا معاملہ, ریکیوزل والا معاملہ ونس اینڈ فار آل سیٹل ہو جاتا ہے. یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ایک تو درخواست لی ہی نہیں جا رہی تھی, دوسری ایک اور درخواست جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, قابل عزت مآب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کمیٹی پریکٹس اینڈ پروسیجر کی 3 رکنی کمیٹی میں بھی دی گئی, اور وہ درخواست بھی یہاں پر جب آئی اسے قبول نہیں کیا گیا, اسے یہاں پر انتظامیہ نے لینے سے منع کر دیا, وہ جمع ہی نہیں کی گئی اور کہا گیا کہ آپ اس کو TCS کروا دیں, ہم اس معاملے کو دیکھ لیں گے. بائی ہینڈ درخواست جو جب یہاں آ کر جمع کروائی جاتی ہے تو اسے لینا, اس کو جمع کرنا, نمبر الاٹ کرنا, یہ اختیار ہوتا ہے بیسک اپلیکنٹ کا, لیکن درخواست لی ہی نہیں گئی. اور پھر جو اس وقت ایسوسیٹ تھے عثمان محمد عثمان ان کا نام ہے, میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ بھائی آپ جا کے TCS کروا دیں. تو پھر محمد عثمان نے سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر سپریم کورٹ کے TCS سے سپریم کورٹ کو TCS کیا, اور وہ درخواست پھر ان کو بھیجی, اور پھر سپریم کورٹ اب ریسیو بھی اپنے ہی TCS سے کرے گی. تو یہ ہمارا نظام ہے. تو میرے خیال میں جو بھی ریکیوزل آئے درخواست ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, کھلے دل سے سننا چاہیے. لیکن صاحب جو ریکیوزل کی درخواست یاد ہے کہ امینڈمنٹ آرڈیننس جو اپیل پینڈنگ تھی تو عمران خان نے اپیل میں بحث کر رہے تھے, تو ہم نے کہا کہ یہ لائیو دیکھا نیب امینڈمنٹ, تو پھر اس میں ہم نے ایک اپلیکیشن دی, اس میں پھر اس اپلیکیشن پہ فیصلہ ہوا 4-1 کا. اطہر صاحب نے کہا, جسٹس اطہر صاحب نے کہا کہ لائیو ہو, باقی 4 ججز نے کہا کہ نہیں یہ ان کیمرہ پریزنٹ. اب اسی طرح ان کو یہ فیصلہ بھی کرنا چاہیے تھا جب حامد خان ایک سینئر ایڈوکیٹ ان کے سامنے اپلیکیشن دے رہا تھا تو اس اپلیکیشن کو سن کے بینچ اٹھ جاتا, پہلے اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا. اور میرے اعتراض پہ بھی آپ کو یاد ہے کہ ان اتنے تک چلے گئے تھے
کہ آپ نے کورٹ کو سیکنڈلائز کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے ایک لیگل ایشو کیا، آپ کا ہم لائسنس وہ معاملہ بڑا سیریس ہو گیا تھا، آپ سسپینڈ کر دیں گے. اور اس سے پہلے بلے والے کوشچن میں بھی یہی ہوا تھا، جو بلے والا کیس تھا اس میں بھی میں نے اس یہی کہا تھا کہ آپ عمران خان کے کیسز میں، اور خاص کر دسمبر والا کیس آپ نہ سنیں، آپ عمران خان کے خلاف بحث رہیں. تو قاضی صاحب ہر چیز وہ کرتے جا رہے ہیں جو آئین اور قانون کے خلاف ہے. اور یہ جنگ جو ہے آئین اور قانون کی ہے، ہم نے یہ جنگ نہیں روکنی. ہم تو کیونکہ رول آف لا کے لیے چلیں گے، چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ فتح جو آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی ہوگی. مجھے نیر صاحب یاد ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم میں تمام تر لوگ جو ہیں وہ شروع سے اینڈ تک یہ کہتے آ رہے تھے کہ ہمیں قاضی فائز عیسی صاحب پر اعتماد ہے اور ہم اپنے کیسز کنٹیسٹ کریں گے، لیکن آپ واحد تھے جو شروع سے کہہ رہے تھے کہ بھائی قاضی فائز عیسی صاحب پر اعتماد ہمیں نہیں ہے، اور ہماری ٹیم کو کہنا چاہیے ان کو کہ وہ ہمارے کیسز سے الگ ہو جائیں. لیکن آپ پھر بھی صحیح ثابت ہوئے آج بھی، اور اب عمران خان صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب ان کے فیملی کے اور تحریک انصاف کے تمام کیسز سے الگ ہو جائیں، لیکن وہ درخواست سپریم کورٹ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی، وہ لے ہی نہیں رہی ہے. اور میرا خیال ہے، میں کہتا ہوں کل بھی ہماری ٹیم کو حامد خان نے جب ریکیوزل کی تھی نا، ہماری پوری ٹیم جو تھی، کیونکہ میں تو آلریڈی کر چکا تھا، ان کا بھی یہی آنا چاہیے تھا کہ وہ ریکیوز کر کے کورٹ سے اٹھ جاتے، کرنے دیتے فیصلہ. تو اس نے جو کرنا تھا کرنا ہی تھا. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ ناظرین. نیاز اللہ نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اپنے کمنٹ سیکشن میں آپ کے لیے کھلا ہے، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ابھی تک اتنا ہی. اللہ نگہبان. بہت شکریہ.